صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ وضو سے متعلق ہم نے چند ایک چیزیں کل پڑھی تھی۔ ایسے نہیں بیٹھے، ادھر آ جائیں، ٹھیک لگا کے نہیں بیٹھے، سونا ہے تو پھر کر لیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ صرف 20 منٹ درکار ہوتے ہیں اور اس میں بھی آپ سوئیں گے تو پھر فائدہ نہیں۔ کیا خیال ہے؟ توجہ ہونی چاہیے نا، آنے کا مقصد ہونا ضروری ہے، پورا ہونا ضروری ہے۔ وضو کا طریقہ کل آپ کو پریکٹیکلی بھی بتا دیا تھا اور ویسے بھی آپ کو وضو کا طریقہ ہم نے بتایا تھا۔ آج وضو سے متعلق چند ایک چیزیں جو ہیں وہ سماعت کریں۔ مثال کے طور پر جیسے کل بتایا کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ 4 فرائض۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں۔ آج ان کو ہم کتاب کی جو ہے وہ کتاب سے پڑھ لیتے ہیں کہ وہ کیا فرائض ہیں۔ وضو میں 4 باتیں فرض ہیں۔ نمبر 1، منہ کا دھونا۔ منہ سے مراد چہرہ، یعنی ماتھے کی جڑ جہاں سے بال جمتے ہیں، پیشانی کے بالوں سے لے کر وہاں سے لے کر تھوڑی تک، اور ایک کان سے دوسرے کان کی کھال کے ہر حصے پر ایک بار پانی بہانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ ایک بار پانی بہانا فرض ہے۔ کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا ایک بار دھلنا، یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح، یعنی چوتھائی سر پر بھیگے ہاتھ کا پھیرنا، یا کسی صورت سے کم از کم اتنی جگہ کا تر ہو جانا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ دونوں پاؤں کا گٹوں سمیت، گٹوں سے مراد ٹخنوں سمیت ایک بار دھلنا، یہ 4 باتیں وضو میں فرض ہیں، اور ان کے سوا جو کچھ بھی وضو میں بیان کیا گیا ہے وہ سب یا تو سنت ہے یا تو مستحب ہے۔ اور وضو کی سنت اور مستحبات بہت سارے ہیں، جو ان سب کو جاننا ہو تو پھر فتاوی رضویہ یا بہار شریعت میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن 3 جو مسائل ہیں نا اس میں، ان کو توجہ سے سن لیں۔ پہلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کسی عضو کے دھل جانے کا یہ مطلب ہے کہ ایک عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ 2 بوند سے مراد کیا ہے کہ 2 بوند پانی ڈالنا نہیں ہے، مطلب دھونے کے بعد پانی ٹپکے، یعنی اتنا پانی بہایا جائے کہ پانی 2 بوند کم از کم قطرے ٹپک جائیں، تو پھر وہ دھلنا شمار کیا جائے گا۔ اور اگر پانی بہایا نہیں، جس طرح کل بتایا تھا، اس طرح پانی بہایا نہیں تو پھر فرض ادا نہیں ہوگا۔ تو یہاں مسئلے کی وضاحت اس طرح کی، کم سے کم 2 بوند پانی کا ٹپکنا، بہہ جائے۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے سے یا 1 آدھ بوند بہہ جانے سے دھونا نہیں ہوتا، وہ مسح کرنا یا کچھ اور کہلائے گا۔ اس طرح دھونے سے یا وضو یا غسل نہیں ہوتا۔ اس طرح دھویا، چپڑا اس کو، تو پھر وہ دھونا شمار یا غسل کرنا شمار نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ، ہونٹ، ناخن، آنکھ کے اوپر اور نیچے کی کھال، بال، پلکیں اور برونی زیوروں، یعنی کہ برونی زیوروں سے مراد کنگن اور یہ رنگ آپ کی چھلا، انگوٹھی وغیرہ کے نیچے کی کھال، حتیٰ کہ کیل، جو کیل ہوتی ہے نا، نتھ کا سوراخ، داڑھی مونچھ کے بالوں کے نیچے کی کھال کی کوئی جگہ، یا ان چاروں عضو کی کوئی جگہ بال کی نوک برابر بھی اگر دھلنے سے رہ گئی، بال کتنا باریک ہوتا ہے، بال کی نوک برابر بھی اگر دھلنے سے رہ گئی تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ یعنی چاہیے کہ اگر رنگ انگوٹھی پہنی ہوئے تو اس کو بھی اچھی طرح ہلا لیں تاکہ پانی اندر تک پہنچ جائے۔ اسی طرح اگر خواتین جس طرح بالیاں وغیرہ پہنتی ہیں تو ان کو پانی اندر پہنچانا یہ ضروری ہے، وگرنہ وضو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو ظاہریں ہیں اس پہ پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اب رنگ جو ہے یہ ہم نے اوپر سے پہن رکھی ہے، وگرنہ انگلی کا یہ حصہ ظاہر میں شمار کیا جائے گا۔ اگر کسی نے نہیں پہنی ہے تو وہ حصہ ظاہر ہے، اور اگر پہنی ہوئی ہے تو یہ حصہ چھپا ہوا ضرور ہے، لیکن یہ اندرونی حصہ نہیں کہلائے گا، یہ کیا کہلائے گا؟ بیرونی حصہ کہلائے گا، لیکن اس کو کیا ہے؟ حرکت دے کر
پانی کا پہنچانا یہ فرض ہوگا۔ تیسرا عام مسئلہ، وضو نہ ہو تو نماز اور سجدہ تلاوت اور قرآن کریم کے چھونے کے لیے وضو فرض ہے۔ قرآن کریم کو چھونے کے لیے وضو فرض ہے، اگرچہ ایک آیت بھی آپ چھوئیں تو اس کے لیے بھی فرض ہے، اور طواف کے لیے وضو کرنا یہ واجب ہے۔ یہ تھے وضو کے فرائض اور ان میں جو اہم مسائل تھے جن کا جاننا ضروری تھا۔ آگے وضو کے مکروہات کیا ہیں، مکروہ کیا ہوتا ہے، پہلے اس چیز کو سمجھیں۔ مکروہ ناپسندیدہ عمل کو کہا جاتا ہے، ایسا عمل جو اللہ کی بارگاہ میں قبول تو ہے لیکن کیا ہے، وہ کراہیت کے ساتھ ہے، ناپسندیدگی کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر دو چیزیں ہیں، آپ میں اس کی مثال یوں لے لیں، آپ فروٹ کی ریڑھی پر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اچھے بھی پھل رکھے ہوئے ہیں، اچھے فروٹ بھی رکھے ہوئے اور گلے سڑے بھی رکھے ہیں، تو آپ کون سے پسند کریں گے، اچھے لیں گے نا، لیکن جو گلے سڑے ہوں گے ان کو آپ بامر مجبوری لینا پڑ جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ نہیں ہیں، اچھے پھل نہیں ہیں اور بڑے گلے سڑے ہی رکھیں تو وہ ناپسندیدگی کی صورت میں آپ لے لیں گے، جبکہ دل آپ کا مانے گا نہیں۔ تو یہ مثال اس لیے دیے، مکروہ وہ چیز ہے کہ جو لے تو لی جاتی ہے لیکن کیا ہے، بامر مجبوری، یعنی اللہ رب العالمین کو جو پسند نہیں ہے چیز، ایک جو اچھے انداز میں عمل کریں وہ اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہے، لیکن جو کراہیت کے ساتھ ہو وہ کیا ہے، جس طرح ہم اپنے لیے سوچ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے بھی اسی طرح یہ ہوگا کہ اللہ کو بھی اچھی ہی چیز پسند ہے، اچھا ہی عمل پسند ہے۔ تو فرمایا مکروہ کیا ہے، وضو کے اندر مکروہات وہ سماعت کریں، وہ باتیں جو وضو میں نہیں ہونی چاہیے۔ عورت کے غسل یا وضو کے بچے پانی سے وضو کرنا، یہ کیا ہے، مکروہ ہے۔ وضو تو ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا لیکن کیا ہے، ایسا کرنا مکروہ ہوگا۔ نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، کیوں، اس صورت میں چھینٹیں بھی پڑ سکتی ہیں۔ اگر نجس جگہ پر آپ جس پانی سے وضو کر رہے ہیں وہ تو پانی کیا ہے، پاک ہے، لیکن جس جگہ پر پانی مستعمل ہو کر گر رہا ہے وہ جگہ نجس ہے، تو اس صورت میں احتیاط کے پیش نظر کیا ہے، اس جگہ پر وضو نہیں کیا جائے کہ اس جگہ سے اٹھنے والی چھینٹیں آپ کے جسم پر، کپڑوں پر یا آپ کو خراب کر دیں، تو پھر اس صورت میں وضو اس جگہ پر کرنا بھی مکروہ ہوگا۔ مسجد کے اندر وضو کرنا یہ بھی مکروہ ہے، مسجد سے وضو خانہ مسجد سے علیحدہ ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو مسجد میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ معتکف کے لیے بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ وضو خانے پہ زیادہ دیر نہ بیٹھا جائے، وضو کریں اور آ جائے، وضو خانے پر کلام نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ جگہ مسجد سے باہر ہے۔ وضو کے اندر کرنا، مسجد کے اندر وضو کرنا یہ کیا ہوگا، مکروہ ہوگا۔ بامر مجبوری اگر کوئی کیا جائے، جیسے مثال کے طور پر وضو خانہ نہیں بنا ہوا، اب کیا ہے، وضو کا مسجد میں کسی برتن میں کیا جائے پانی، اس کا وضو ہو تو جائے گا لیکن بامر مجبوری کیا ہے تو یہ کیا ہوگا، مکروہ ہوگا۔ وضو کے پانی کے قطرے وضو کے برتن میں ٹپکانا، یہ بھی کیا ہے، مکروہ ہے۔ یعنی جس برتن سے وضو کیا جا رہا ہے، یعنی بالٹی سے وضو کر رہے ہیں، ٹپ میں سے پانی لے رہے ہیں، تو اس کے قطرے اگر اس میں ٹپک رہے ہیں تو یہ بھی کیا ہے، مکروہ ہے۔ قبلہ کی طرف کلی کا پانی یا ناک یا کھنکھار تھوک ڈالنا، یہ بھی کیا ہے، مکروہ ہے۔ بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا، وضو کے درمیان میں بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا بھی مکروہ ہے۔ زیادہ پانی خرچ کرنا بھی کیا ہے، مکروہ ہے۔ اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنتیں ہی نہ ادا ہو سکیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ جس طرح وضو میں فرائض کا خیال رکھا گیا ہے تو سنت کا بھی خیال رکھا جائے۔ ایک ہاتھ سے منہ دھونا یہ بھی مکروہ ہے، دونوں ہاتھ سے منہ دھویا جائے۔ منہ پر پانی مارنا، کیوں، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو اخلاقی طور پر پانی مارنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس سے کیا ہوگا کہ کیا معلوم پانی مارنے سے وہ صحیح طور پر دھلے نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری، اگر کوئی برابر میں وضو کر رہا ہے تو اس کو آپ کے پانی مارنے سے تکلیف نہ ہو، اس طرح وضو کرنا بھی کیا ہے، مکروہ ہوگا۔ وضو کے قطروں کو کپڑے یا مسجد میں ٹپکنے دینا بھی کیا ہے، مکروہ ہے۔ وضو کی کسی سنت کو چھوڑ دینا، جان بوجھ کر چھوڑ دینا، یہ تو سنت کو حقیر جاننا ہے، تو اسی لیے
کل آپ کو پریکٹیکلی سنت طریقے سے وضو کرنا بتایا تھا تاکہ فرض کا بھی ثواب مل جائے اور سنت کا بھی ثواب مل جائے۔ یہ تو تھی وضو کے مکروہات۔ آگے ہیں وضو کو توڑنے والی چیزیں، نواقض وضو جنہیں کہا جاتا ہے، وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں جیسے پاخانہ ہے، پیشاب قضائے حاجت کے لیے جائیں تو وضو آٹومیٹکلی ٹوٹ جائے گا، ریح خارج ہونا، کیڑے کا نکلنا، پتھری کا آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلنا، وہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ عمومی طور پر بیماری ہوتی ہے، کسی کو گردے میں پتھری ہے اور وہ گردے کی پتھری پیشاب کے ذریعے نکلتی ہے، تب بھی وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ پیشاب کی جگہ سے نکلتی ہے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوسری چیزیں ودی، مزی اور منی کا نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خون اور پیپ اور زرد پانی کا نکل کر بہنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ کھانے یا پانی یا پت یا جمے خون کی منہ بھر کر قے ہو تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ جنون سے مراد پاگل پن، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ جنون کی حالت میں اعضائے بدنی جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور بندے کو ہوش نہیں ہوتا۔ اس صورت میں اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی ریح خارج ہو چکی ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، تو اس صورت میں جنون کی کیفیت سے بھی وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ غشی، بے ہوش ہو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں، اتنا نشہ کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ پاؤں رکھتا کہاں ہے اور جاتا کہاں ہے، تو اس سے بھی اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ علاوہ نماز جنازہ کسی نماز میں کہکا لگانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نماز جنازہ میں کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ اس لیے کہ عمومی طور پر نماز جنازہ میں کوئی مسکراتا بھی نہیں ہے، کہکا بھی نہیں لگاتے، اور اگر لگاتا ہے تو وہ گناہ گار بھی ہوگا اور وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن نماز جنازہ کے علاوہ کسی نماز میں کہکا لگایا تو نماز بھی گئی اور وضو بھی گیا۔ نیند آ جانا، بیٹھے بیٹھے نیند آئے، لیٹنے سے آ جائے، نیند آنے کی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس کی کچھ مسائل ہیں، وہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ اب جو چند ایک مشکل ورڈ تھے اس کو میں تھوڑا وضاحت کر دیتا ہوں۔ نمبر ایک تھا ودی۔ ودی وہ سفید اور رطوبت ہے جو پیشاب کے ساتھ نکلتی ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد جو قطرے آتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ودی کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ مزی وہ سفید رطوبت جو شہوت کے ساتھ، شہوت کی حالت میں، جس انزال کی حالت میں نکلتی ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور منی جس سے احتلام وغیرہ ہو جائے تو بھی غسل واجب ہو جائے تو وضو بھی آٹومیٹکلی ٹوٹ جائے گا۔ دوسری چیز کیا تھی؟ جنون کیا تھا؟ پاگل پن، بے ہوشی، خواہ نشہ کھانے سے ہو یا بیماری کی وجہ سے ہو۔ ایسی بے ہوشی کسی بیماری کے سبب سے ہو یا نشہ آور چیز کھانے سے ہو تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی میڈیسن سے کوئی نشہ آ جاتا ہے تب بھی وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی کہ اتنا نشہ کہ جس میں چکر آتے ہوں، پاؤں لڑکھڑاتے ہوں، تو اس کو کیا ہے؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کے وضو کو جو توڑنے والی چیزیں نا، ان کے چند ایک مسائل ہیں، وہ سماعت کریں۔ دکھتی ہوئی آنکھ سے جو پانی یا کیچڑ بہتا ہے، آنکھ دکھ رہی ہے تکلیف کی وجہ سے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ نجس بھی ہے۔ اگر وہ جس جگہ پر وہ لگ جائے اس کا پاک کرنا ضروری ہے۔ جسم پر لگ گئی تو اس کو بھی دھونا ضروری ہے۔ کپڑوں پر لگ جائے وہ پانی یا وہ کیچڑ جو آنکھ سے، دکھتی آنکھ سے نکل رہا ہے، تو وہ جگہ دھونا لازم ہوگا۔ ایک تو یہ صورت ہے۔ اگر نماز میں رکعت کی وجہ سے آنسو آ جاتے ہیں، رکعت طاری ہو جاتی ہے، یا قرآن پڑھتے ہوئے وضو کیا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے رکعت طاری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ کی یاد سے آنسو نکل جاتے ہیں، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آنکھ دکھتی ہے، بیماری ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ نماز میں اتنی آواز سے ہنسنا کہ خود اس نے سنا، پاس والوں نے نہ سنا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ یعنی اتنی آواز سے ہنسا ہے کہ خود سن رہا ہے لیکن برابر والا نہیں سن پا رہا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ نماز ٹوٹ جائے گی، البتہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر مسکرایا یعنی دانت نکلے، اتنا مسکرایا کہ دانت نکلے اور آواز بالکل نہ نکلی، تو اس سے نہ وضو جائے گا اور نہ ہی نماز جائے گی۔ مسکرانے سے نماز نہیں جائے گی، لیکن جیسے ہی
اگر آدمی نے آواز نکالی اور برابر والے نے اس کی آواز سن بھی لی، چاہے وہ تھوڑی سی آواز کیوں نہ ہو، تب بھی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ جو رطوبت آدمی کے بدن سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں ہے، وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں ہے۔ جیسے وہ خون جو بہہ کر نہ نکلے یا تھوڑی کے جو منہ بھر کر نہ ہو وہ پاک ہے۔ مثال کے طور پر اتنا خون نکلا کہ اپنی جگہ پر ہی رہا، وہ جگہ سے ہلا نہیں، جگہ سے آگے نہیں بڑھا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یا اتنی کہ آئی جو منہ بھر کر نہ ہو تو وہ بھی کیا ہے، وضو کو نہیں توڑے گی۔ رال، تھوک، پسینہ، یہ میل، یہ پاک ہیں۔ پاک سے مراد یہ نہیں کہ اس کو کھا پی لیا جائے، پاک سے مراد یہ ہے کہ جس سے نہ بدن نہ کپڑے نہ جگہ، یہ نہ پاک جگہ نہیں ہوتی۔ پاک سے مراد یہ ہے۔ عمومی طور پر پاک چیز کو یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ بھائی یہ کھانے کے لیے بھی پاک ہے، تو عمومی طور پر ایسا نہیں ہے۔ جو حلال چیز ہے وہ تو ہے، لیکن کیا ہے، اس کو مثال یوں دی گئی ہے کہ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں، جن کپڑوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، جو بدن ہے، اگر اس میں رال لگ جاتی ہے، تھوک لگ جاتا ہے، پسینہ آ جاتا ہے، میل کچیل ہے، ایسا میل کچیل جو نجس نہ ہو۔ میل کچیل سے مراد میلا ہونا، جو نجس نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک میکینک، اس نے نماز پڑھنی اور اس کے کپڑے جو ہیں وہ کیا ہیں، اس کے کام کاج کے کپڑے جس میں آئل لگا ہوا ہے یا جس میں کوئی اور چیز ہے، مثال کے طور پر پسینے سے وہ میلے ہو گئے، پسینے کی وجہ سے گرد و غبار اس میں جم گیا، تو وہ ناپاک نہیں کہلائیں گے، بلکہ وہ اس صورت میں پاک ہیں کہ نماز اس میں ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں رال، تھوک، میل، پسینہ، یہ چیزیں اگر بدن یا کپڑے میں لگی ہوں تو نماز ہو جائے گی، لیکن صاف کر لینا بہترین عمل ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تو کیا ہے، صاف ستھرا ہو کر آنا چاہیے۔ کوشش یہی ہونی چاہیے حتی الامکان کہ ہم صاف ستھرے ہو کر آئیں، یعنی اتنے صاف ستھرے ہوں کہ دوسرے والے یا اگر کسی کے برابر میں کھڑے ہو تو اس کو کراہیت محسوس نہ ہو، ٹھیک ہے، اور خود کو بھی پھر شرمندگی نہ ہو، ٹھیک ہے، اتنا صاف ستھرا ہو کر نماز پڑھنے آنا چاہیے اللہ کے حضور۔ اگلا مسئلہ، جو آنسو رونے میں نکلے، جس طرح میں نے بتایا، نہ ان سے وضو ٹوٹے گا اور نہ ہی وہ آنسو نجس کہلائیں گے، یعنی وہ آنسو ناپاک نہیں ہوں گے۔ اگر وہ لگ جاتے ہیں کپڑوں پر، بدن پر یا جگہ پر، تو پھر وہ ان سے نماز ہو جائے گی، نماز کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگلا اہم مسئلہ، گھٹنا یا سطر کھلنے سے، گھٹنا، اب مرد کا سطر کیا تھا، ناف سے لے کر گھٹنا تک، گھٹنا یا سطر کھلنے سے، اپنا یا دوسرے کا سطر دیکھنے سے یا چھونے سے وضو نہیں جاتا، وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ اس حالت میں سطر کھل گیا تو نماز چلی جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ جو آگے میں بیان کر رہا ہوں، عمومی طور پر یہ مسئلہ ہمارے ہاں گھروں میں بہت عام ہے اور جس بارے میں خواتین کو زیادہ علم نہیں ہے۔ دودھ پیتے بچے نے کہہ کر دی، اگر وہ منہ بھر ہے تو وہ نجس ہوگی۔ اس طرح بچہ دودھ الٹا دیتا ہے نا، بچہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ دودھ الٹا دیتا ہے، تو کہتے ہیں دودھ پیتے بچے نے کہہ کی، اور اگر وہ منہ بھر ہے تو وہ نجس ہوگی، یعنی بھر کر کہہ کر دی اس نے تو وہ نجس ہے۔ درہم سے زیادہ جگہ میں جس جگہ چیز کو لگ جائے ناپاک کر دے گی۔ درہم کیا ہے میں ابھی اس کو بھی بتا دیتا ہوں، لیکن اگر یہ دودھ معدے سے نہیں آیا بلکہ سینے سے پھندا لگا اور آ گیا، ابھی معدے میں اترا نہیں ہے، سینے سے پلٹ کر واپس آ گیا بلکہ سینے تک پہنچ کر پلٹ آیا، تو یہ پاک ہوگا، اس کو چاٹ سکتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ پاک سے مراد یہ وہی والی بات ہے، پاک سے مراد یہ ہے کہ کپڑوں کو، جسم کو اور بدن کو پاک نہ وہ کیا کرے گا، ناپاک نہیں کرے گا۔ اگر یہ سینے سے آ گیا واپس تو اس صورت میں جگہ کو، کپڑے کو، بدن کو ناپاک نہیں کرے گا، اور اگر یہ معدے سے آیا تو پھر کیا ہوگا، نجس ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ دودھ پیتے بچے نے کہہ کی، اور اگر وہ منہ بھر کر ہے تو وہ نجس کہلائے گی، منہ بھر کر آ گئی، ٹھیک ہے، بہت بڑی الٹی کر دی بچے نے تو وہ کیا کہلائے گی، نجس کہلائے گی۔ درہم سے زیادہ جگہ پر، درہم سے زیادہ جگہ میں جس چیز کو لگ جائے وہ ناپاک کر دے گی۔ درہم کی میں ابھی وضاحت کرتا ہوں، سمجھ آئی؟
درہم سے زیادہ جگہ میں لگ گئی تو وہ ناپاک کر دے گی. لیکن اگر یہ دودھ معدے سے آیا اور معدے سے نہیں آیا بلکہ کیا ہوا سینے تک پہنچ کر واپس پلٹ آیا, پھندا لگ جاتا ہے جیسے بچے کو, تو پھر کیا ہوگا, نہ جگہ کو ناپاک کرے گا, نہ ہی بدن کو ناپاک کرے گا, اور نہ ہی کپڑوں کو ناپاک کرے گا. ٹھیک ہے. درہم کیا ہے اس کو سمجھ لیں. درہم, ہم کوئی ہر ایک شخص درہم لے کے نہیں گھومتا, تو اندازہ کیسے کرے درہم کا. تو درہم کا اندازہ فقہا بتاتے ہیں کہ آپ کی جو ہتھیلی ہے نا, اس پر اتنا پانی ڈالا جائے کہ پانی جتنا رہ جائے, یعنی سیدھی ہتھیلی کرنے کے بعد پانی ڈالا جائے, اور جو پانی گر جائے اس کے بعد جو پانی ہتھیلی میں بچے وہ آپ کا ایک درہم کہلائے گا. وہ آپ کا درہم کی مقدار کے مطابق. یعنی اب اگر اتنی نجاست اتنی جگہ کو گھیر لیتا ہے, یعنی اتنی نجاست لگ جاتی ہے, تو وہ ناپاک ہوگی. اس کا دھونا کیا ہوگا, فرض ہوگا. اس کا دھونا فرض ہوگا. آگے میں اس کی مزید وضاحت کروں گا نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے چیپٹر میں, کہ نجاست غلیظہ کیا ہے اور خفیفہ کیا ہے, زیادہ نجاست کیا ہے اور کم نجاست کیا ہے. تو اس میں درہم کی مقدار کی تھوڑی سی زیادہ وضاحت ہے. لیکن ابھی صرف اتنا سمجھ لیں کہ اتنی نجاست جو آپ کے اندازے کے مطابق آپ کی ہتھیلی پر جو پانی ڈالا جائے اتنی مقدار میں کیا ہو, اگر نجاست کہیں لگ جاتی ہے تو کیا ہوگا. اب اس نجاست سے مراد یعنی جو آپ کو بتایا گیا کہ جو ہے الٹی ہے, وہ اتنی مقدار میں ہو, منہ بھر کے مراد کیا ہوگی, اور پھر وہ نجاست وہ الٹی جو ہے وہ درہم کی مقدار کے مطابق کپڑے پر, بدن پر, یا جو ہے وہ جگہ پر لگ جائے تو اس جگہ کا دھونا کیا ہوگا, فرض ہوگا. اس کا آخری مسئلہ سماعت کر لیں. وضو کے بیچ میں وضو ٹوٹ گیا, وضو کر رہے تھے, ری خارج ہو گئی, پھر سے وضو کرے گا. اگرچہ ہاتھ میں پانی لے بھی لیا ہو تب بھی اس پانی کو پھینک دے گا, اس سے وضو اسٹارٹ نہیں کرے گا. وضو کرنا شروع کیا, ری خارج ہو گئی, تو کیا ہوگا, خون نکل آیا, کیا پیپ نکل آئی, بے وضو ہو گیا. ٹھیک ہے. اب بے وضو ہونے کی صورت میں کیا کرے گا, اگرچہ وہ پانی ہاتھ میں لیا ہی کیوں نہ, اس نے پانی ہاتھ میں لیا تھا, اب وہ پانی مثال کے طور پر کلی کرنے کے لیے لیا ہو یا چہرہ دھونے کے لیے لیا ہو, تو وہ اس پانی کو پھینک کر یعنی ان ہاتھوں کو دوبارہ سے یعنی وضو کو نئے سرے سے کیا جائے گا. وضو کے بیچ میں وضو ٹوٹ گیا, پھر سے وضو کرے, حتیٰ کہ اگر چلو میں پانی لیا پھر ہوا نکلی, یہ پانی جو لیا تھا یہ بیکار ہو گیا. اب یہ پانی کیا ہو گیا, بیکار ہو گیا. اس سے کوئی عضو نہ دھوئے, اب اس سے کوئی عضو نہیں دھویا جائے گا بلکہ نئے سرے سے وضو کیا جائے گا, اور کیا ہوگا, نیا پانی استعمال کیا جائے گا. یہ تو تھی وضو کو توڑنے والی چیزیں, وضو کے مسائل. آگے ہے غسل کا طریقہ, یہ انشاءاللہ العزیز ہم کل پڑھیں گے. وضو سے متعلق اگر کسی نے سوال کوئی پوچھنا ہو تو بلا